والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه قام الذين بنصرة الدين القويم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ کے بعد آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ حصول برکت کی خاطر پیش کیا ہے. سننے اور سنانے سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں سب کی متواتر حاضری ہو رہی ہے، اور آج کی یہ 7ویں رات ہے. بے فضلہ تعالی یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں اور رواں ہے. 10 روزہ پروگرام میں صرف 3 راتیں اور باقی ہیں: اتوار، دوشنبہ اور منگل. انہیں 3 راتوں میں ہمیں اور آپ کو اور مزید وقت کی قربانی دینی ہے. انشاءاللہ یہ ہم سب کی قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شہیدان کرب و بلا کے صدقے میں رنگ لائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور اپنا فضل و کرم فرما دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں معلوم ہے آج بارش ہونے کی وجہ سے ہر دل بے چین اور بے قرار ہے. موسم بہت ٹائٹ اور گرم ہوتا تھا، آج موسم میں نرمی آئی ہے، اس سے ہر آدمی فائدہ اٹھانا چاہتا. کہ کئی رات مسلسل بیداری کے بعد آج چین و سکون کے ساتھ سونے کا اچھا موقع ہاتھ لگا. تو انشاءاللہ ہماری بھی یہ کوشش رہے گی کہ آپ کی خواہشوں کی تکمیل ہو جائے
اور ہر آدمی آج کی رات کی نیند سے بھرپور لطف اندوز ہو سکے۔ اب صرف 3 راتیں باقی ہیں، اور حضرت علامہ مولانا حشمت علی صاحب قبلہ قادری مظہر القادری آج کے بعد سے اسٹیج سے غائب رہیں گے کہ ان کو اب 3 راتیں مسلسل دوسری جگہ خطاب کرنا، تو اسٹیج یوں ہی سنا رہے گا۔ ان کی غیر حاضری کا احساس ہم لوگوں کو یقیناً ہوگا، اور مفکر قوم و ملت، ہم سب کے قائد و سائد حضور پرنسپل صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کا سایہ ہم سبوں کے سروں پر تادیر اللہ تعالی باقی رکھے، آمین، کہ ان کی موجودگی میں کچھ کرنے، کہنے، سننے اور سنانے کا سب کو موقع مل سکے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات شاید اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے، اور جن لوگوں کو معلوم نہیں، قادری بے نوا اپنی آواز ان صاحبوں تک پہنچانا چاہتا۔ آخری رات میں جب پروگرام ختم ہوگا تو یہاں پر شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر فاتحہ دلانے کے لیے اور نظر و نیاز لوگوں کے بیچ تقسیم کرنے کے لیے بریانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے، لہٰذا کہ ہمیں اس کی اطلاع ملی، اور ایک لنگر خانہ کسی کی تخصیص نہیں اور کسی ایک کی طرف سے یہ نہیں، لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے اور ہمارا ایک ناقص خیال ہے کہ جن حضرات کو شہیدان کربلا کے نام پر بنے ہوئے اور پکے ہوئے شیرینی میں شرکت کرنی ہو، کوئی عام چندہ کے لیے میں نہیں اعلان کر رہا ہوں، ایک عام صلاح عام آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا تاکہ ہم میں کوئی محروم نہ رہے، خواہش کی اس کی تکمیل نہ ہو سکے، اور کسی کو کہنے کا کچھ موقع نہ مل سکے کہ یہ فلانا کا ہے، اس میں ہماری شرکت نہیں ہوئی چاہتی ہے۔ تو میں اس شبہے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کو اس میں شریک کرنا ہو، شریک ہونا ہو، وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، عام اجازت ہے اور عام اعلان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنی شرکت کا اعلان فرماتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاتحہ کے نام پر جو کچھ بھی آخری شب میں تیار کیا جائے گا، میں اپنی طرف سے اس میں 200 روپیہ محمد عیسیٰ صاحب انصاری دھنوجی خورد کے حوالے کر رہا ہوں، وہ اس کو قبول کریں اور جہاں اس کا انتظام ہو رہا ہو وہاں تک پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس معمولی رقم کو شہید اعظم کے صدقے میں قبول فرمائے اور سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرات ایک بار ذرا جی لگا کر درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا
محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مومن جہاں میں زندہ ہے نام حسین سے، مومن جہاں میں زندہ ہے نام حسین سے، ایمان کی تازگی ہے پیام حسین سے۔ بے شک حق ہے۔ مومن جہاں میں زندہ ہے نام حسین سے، ایمان کی تازگی ہے پیام حسین سے۔ سبحان اللہ۔ ہستی کے راز کھل گئے اس کی نگاہ میں، ہستی کے راز کھل گئے اس کی نگاہ میں، جس نے بھی سن لیا ہے، جس نے لیا ہے درس کلام حسین سے۔ سبحان اللہ۔ جس نے لیا ہے درس کلام حسین سے، مومن جہاں میں زندہ ہے نام حسین سے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ متواتر کئی راتوں سے سر شام سے لے کر 11 بجے پونے 11 بجے تک بالترتیب شہادت کے واقعات اور اس کی داستان اور سماعت فرماتے چلے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعات کربلا کوئی حادثاتی واقعہ نہیں، بلکہ ایک یہ اٹل اور متحقق ایک روایت ہے اور ثابت شدہ ایک داستان ہے، جس نے کرب و بلا کی سرزمین پر خاندان اہل بیت کا ایک فرد اپنے ساتھ متعدد آدمیوں کو رکھ کر کے اسلام کے مزاج کو سمجھانے کے لیے میدان نینوا میں اسلام کا خیمہ نصب کر رکھا تھا۔ اور اس کی ضرورت کیوں آئی کہ جب اسلام کو للکارنے والے نے للکارا، اسلام کو آزمانے والے نے آزمانا چاہا تھا اور اسلام کے اصول کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرنے کا من بنایا تھا، تو جس گھر سے اسلام جنم لیا تھا، پیغمبر اعظم کا نواسہ، مدینہ سے لے کر کے مکہ تک، مکہ سے لے کر کے کوفہ تک، اور کوفہ سے لے کر کے میدان نینوا تک، اس کی زبان پر یہی ایک صدا رہی اور یہی ایک اعلان رہا کہ لوگوں، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے خاندان، نبی کی ذات پر اتارا، آج اگر کسی نے اسے چیلنج کیا، اس کو مٹانے کے لیے کوشش کی، تو نبی اکرم نہ رہے، لیکن قرآن کی حفاظت کرنے والا نبی اکرم کا خاندان، نبی کا خاندان جان دے کر کے اور جان کا بلیدان دے کر قرآن بچا لے گا، لیکن کسی کو قرآن مٹانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور آپ غور فرمائیں کہ کرب و بلا کی سرزمین پر صداقت ایک طرف تھی اور بغاوت ایک طرف تھی، ایک حق کی آواز بلند کر رہا تھا اور ایک جہالت کا ثبوت پیش کرنے پر آمادہ تھا، ایک قرآن کی حفاظت کر رہا تھا اور ایک طرف قرآن مٹانے والا اپنا سامان تیار کر رہا تھا۔ لیکن لوگوں، حضرت امام حسین امیر معاویہ کے خاندان میں یہ لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ خاندانی عداوت تھی، اور وہاں سے لے کر کے اصلی عداوت کے ساتھ ساتھ فرعی عداوت بھی سامنے آ گئی۔ خاندانی عداوت اپنی جگہ پر تھی اور اسلام کی صداقت اور اسلام کی پاسداری میں جو حضرت امیر معاویہ
اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان جو اہم رول ادا فرمایا ہے، اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے سپاہی ہر زمانے میں للکارتے رہے اور آواز دیتے رہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عداوت کو دیکھ لیں، خاندانی عداوت کو دیکھ لیں، امامت کی عداوت کو دیکھ لیں۔ تاریخ اسلام کا ورق ورق اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صحرائے عرب میں حضرت عبد مناف کے گھر میں دو ایسے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں جن کا نام ہاشم اور امیہ رکھا گیا۔ عبد مناف کے گھر میں یہ بچے جو پیدا ہوئے توأم پیدا ہوئے تھے، جڑواں پیدا ہوئے تھے، دونوں کی پیشانی ملی ہوئی تھی۔ گھر والے متفکر نظر آ رہے تھے، حیران و پریشان نظر آ رہے تھے۔ یہ دو جان ہے، معصوم اور ننھی جانیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ان کو بچانا ضروری ہے۔ ان کی پیشانیوں کو کیسے جدا کیا جائے، کیسے الگ کیا جائے، ممکن تدبیر کی جا رہی ہے اور لاکھ جتن کیا جا رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے ان جڑی ہوئی پیشانیوں کو الگ کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تمام تدبیریں بیکار اور ہیش نظر آنے لگے، فیصلہ کیا گیا تلوار کو اٹھاؤ، اور تلوار اٹھانے کے بعد دونوں کی پیشانیوں کو بیچوں بیچ چیر دو۔ لوگوں، جان بڑی پیاری تھی، جان بڑی عزیز تھی، جان جانے کا خطرہ تھا، جان گنوا دینے کا خطرہ تھا، لیکن دونوں بچوں کو الگ کرنا بھی ضروری تھا۔ ان کا جینا دوبھر ہو چکا تھا، چلنا پھرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ حضرت عبد مناف نے یہ فیصلہ کیا، اپنی قوم کے بیچ یہ اعلان کر دیا، اے میری قوم کے زندہ لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، یہ ہماری نسل سے یہ دو بچے جو جڑواں پیدا ہوئے ہیں، آج ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تلوار سے ان کی پیشانیوں کو کاٹ کر ان کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تلوار اٹھا لی گئی ہے پیشانیوں کو کاٹنے کے لیے۔ اے لوگوں، تاریخ اسلام بول رہی ہے، اسلام کا پنہ پنہ بول رہا ہے، تلوار اٹھا کر کے ان دونوں جڑی ہوئی پیشانیوں کو تلوار سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جب صحرائے عرب میں یہ بات پہنچ گئی ہے کہ حضرت عبد مناف کے گھر میں جو دو جڑواں بچہ پیدا ہوئے تھے، جس کا نام ہاشم تھا اور دوسرے کا نام امیہ رکھا گیا تھا، آج ان کی پیشانیوں کو تلوار سے کاٹ کر کے جدا کر دیا گیا ہے، الگ کر دیا گیا ہے۔ صحرائے عرب میں یہ بات گشت کرنے لگے، ایک عقل مند کو یہ بات پہنچتی ہے۔ آج عبد مناف کے دو لڑکے جو جڑواں پیدا ہوئے تھے، تلوار اٹھائی گئی اور ان کی پیشانیوں کو تلوار سے جدا کر دیا گیا ہے۔ صحرائے عرب کا وہ عاقل بولنے لگا، دانشور کہنے لگا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان کہنے لگا، افسوس ہے عبد مناف کے ان دونوں لڑکوں کے اوپر۔ اے عرب کے رہنے والوں، کاش عبد مناف اگر تلوار سے ان دونوں بچوں کی پیشانیوں کو تلوار سے جدا نہ کیے ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا اور یہ نیک شگون ہوتا، لیکن عبد مناف نے تلوار اٹھایا ہے اور تلوار سے بچوں کی پیشانیوں کو الگ کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے۔ عرب کا عاقل بول رہا ہے، عرب کا دانشور بول رہا ہے، یہ خبر دے رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے۔ اب تو ان دونوں خاندانوں میں لڑائی چلتی رہے گی، بغاوت ہوتی رہے گی، دونوں خاندانوں میں تلواریں بے نیام ہوں گی، اب ان تلواروں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اے لوگوں، آپ آگے بڑھیں۔ حضرت علامہ حشمت صاحب بڑی تاریخ داں ہیں اور تاریخ کے معاملے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے تو معلوم ہوگا حضرت عبد مناف کا ایک بیٹا جو ہاشم تھا اور دوسرا بیٹا جو امیہ تھا، یہ جوان ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے گھروں میں
افزائش ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاشم کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے، امیہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ ہاشم کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کا نام عبد المطلب بتایا گیا ہے، اور امیہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام حرم رکھا گیا تھا۔ آؤ میں دکھانا چاہتا ہوں عبد المطلب اور حرم جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں اور عقل و شعور کی منزل میں جو ہی اپنے قدم کو رکھا ہے اور عقل ان کی جب کامل ہو گئی، ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے۔ اب لڑائی ہو رہی ہے، وہی تلوار ہے، اور اسی تلوار سے ان کی پیشانیوں کو الگ کیا گیا تھا۔ اب ان دونوں بیٹوں کے اندر لڑائی بن گئی۔ عبد المطلب ایک طرف نظر آ رہے ہیں، حرم ایک طرف نظر آ رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اور لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ زمین کا مسئلہ ہے، اور زمین کی بات تھی، ایک دوسرے کی زمین کو ہڑپنا چاہتا تھا۔ یہ خاندان کی بات تھی اور یہ اپنے گھر کی بات تھی۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی زمین کو ہڑپنا چاہتا تھا۔ جب صلح نہ ہو سکی، آپس میں بات نہ بن سکے، تلواروں سے فیصلہ کیا گیا۔ ہر ایک نے تلوار کو بے نیام کر لیا ایک زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان دونوں کے بیچ میں تلواریں چمکنے لگی اور تلوار چل رہی ہے۔ عبد المطلب کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اور حرم کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور حرم کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا نام ابو سفیان رکھا گیا تھا۔ اور عبد المطلب کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا تھا، تاریخ اسلام بول رہی ہے کہ اس کا نام عبد المطلب رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کے گھر میں عبد المطلب، ایک کے گھر میں ابو سفیان پیدا ہو رہے ہیں۔ اے لوگوں، جوانی کی دہلیز پہ جب ان لوگوں نے قدم رکھا اور گھر کی نگرانی کو اپنے ہاتھ اپنی تحویل میں لیا، اور حضرت ابو سفیان کا زمانہ دیکھو اور جناب ابو طالب کی زندگی کو دیکھ لو۔ یہ جناب ابو طالب کون؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا، جن کی نگرانی میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ ابو طالب اور ابو سفیان کے بیچ میں وہ خونریز لڑائیاں ہوئی، دل دہلا دینے والی لڑائی ہوئی۔ اور جناب ابو طالب حضرت ابو سفیان کو مکہ کی دھرتی سے نکال کر جب وہ مغلوب ہو گئے، غالب ہو گیا، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا ناکام ہو گیا، جناب ابو طالب نے ابو سفیان کو مکہ کی صحرائے عرب سے نکال کر ملک شام کی طرف ٹھیل دیا، بھگا دیا۔ جناب ابو طالب جب غالب آ گئے، ابو سفیان زیر ہو گئے، مکہ چھوڑنے پہ وہ مجبور ہو گئے۔ اے لوگوں، آؤ آگے بڑھے اور دیکھیں، جناب ابو طالب کے گھر میں ایک چمکتا ہوا اسلام کا مہبارہ پیدا ہوا، جس کا نام مولا کائنات حضرت علی رکھا گیا۔ اور جناب ابو سفیان کے گھر میں بھی ایک چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، مسکراتا ہوا اور تابندہ بیٹا پیدا ہوا، جس کے زمانے میں نام امیر معاویہ رکھا۔ ابو طالب کے گھر میں مولا کائنات جنم لے رہے ہیں، ابو سفیان کے گھر میں امیر معاویہ کی ولادت ہو گئی۔ مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں کیا کیا نہ لڑائیاں ہوئی، دونوں آپس میں نبرد آزما ہوئے، تباہ آزمائی کیے، کوئی کسی سے کم نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی شجاعت میں کم نظر آ رہا تھا، اور نہ کوئی طاقت میں کم نظر آ رہا تھا، نہ کوئی طلاقت میں کم نظر آ رہا تھا، اور نہ کوئی فصاحت میں کم نظر آ رہا تھا۔ سب زبان تھے، قابل الکلام تھے۔ اے لوگوں، مولا کائنات حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی،
जंग जमल का मारिका गरम किया गया, जंग सिफीन को गरमाया गया। वाकयात के ऊपर पर्दा डालते हुए मैं ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि दोनों बच्चों के घर में एक एक बच्चे पैदा हो रहे हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो रही, तलवारें दोनों तरफ से चमकती हुई नजर आ रही थी। अल्लाह ताला ने रहम व करम फरमाया अली मुर्तजा के ऊपर कि उनके घर में हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा के शिल्मे पाक से यके बाद दीगरे दो इस्लाम के लाडले हसन मुश्तबा इमाम हुसैन पैदा सुभान अल्लाह। और जनाबे अमीर मुआविया के घर में एक नाखलत बेटा जिसको यजीद पलीद कहा जाता है 25 हिजरी में पैदा हुआ। हजरत इमाम हसन 3 हिजरी में पैदा, 2 हिजरी में या 3 हिजरी में पैदा हुआ। हजरत इमाम हुसैन साल भर के बाद पैदा हुए, यानी 20-22 साल के बाद अमीर मुआविया पैदा हुआ। 55 हिजरी की बात है। हजरत अमीर मुआविया ने उसकी जानशीनी का ऐलान कर दिया। 60 हिजरी में करबला का मारिका गरम किया गया 6 साल पहले। 61 हिजरी में करबला का मारिका गरम किया गया। 55 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया ने यजीद की जानशीनी का ऐलान कर दिया। 59 हिजरी रजबुल मुरज्जब के महीने में कातिब वही इलाही हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ और विसाल और इंतकाल के तकरीबन 6 महीना के बाद, इंतकाल और विसाल के तकरीबन 6 महीना के बाद जानशीन नहीं दिया। बाप का वारिस और जानशीन बना था। बाप का गुजरना कहिए कि गद्दी नशीन हो गया, तख्त पे कब्जा किया, सल्तनत अपने हाथ में ले लिया, हुकूमत की बागोडोर का मालिक ये बन गया। वाकयात आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। बताना मैं ये चाहता हूँ, ये अदावत, ये बगावत और ये लड़ाई, ये मारिका, ये खानदानी है। वहीं से चली आ रही है लड़ाई, बगावत वहीं से आ गई, बुनियाद वहीं से पड़ गई और बिना वहीं से डाल दिया गया। हजरत अमीर मुआविया ने जब अपने बेटे यजीद पलीद की जानशीनी का ऐलान किया था, उस वक्त भी उसकी मुखालफत हुई। उस वक्त भी इनकार करने वालों ने इनकार किया, सुझाव देने वालों ने सुझाव दिया। हजरत इमाम हसन पैदा हुए, हजरत इमाम हुसैन पैदा हो गए। मौलाए कायनात के घर में हसनैन करीमैन की विलादत हो गई। और हजरत इमाम हसन का वाकया ये कि जब खलीफे चहारुम मौलाए कायनात का विसाल हुआ तो हजरत इमाम हसन खलीफा हो गए। बेशक हक है। 5 ही 6 महीने का अरसा गुजरा था कि यजीद के बाद हजरत अमीर मुआविया ने हसन मुस्तफा से खिलाफत ले ली और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा रखा था, मेरा बेटा हसन 2 आदमियों में ये सुलह कराएगा, फितना फसाद नहीं कराएगा, बगावत नहीं करा सकता, मुसलमानों का ना खून नहीं बहाने देगा। हजरत अमीर मुआविया का मुतालबा हुआ और इमाम हसन मुश्तबा ने भतीजे खातिर खिलाफत को सौंप दिया, हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। वाकया आप याद कीजिए, हजरत अमीर मुआविया अपने घर इमारत के महल में कसरे शाही में आराम फरमा रहे हैं। अरकाने दौलत की मौजूदगी बड़ा गमगीन और उदास नजर आ रहे थे। वज़राए हुकूमत ने कहा, ए अमीर मुआविया, इमारत के मालिक आप हैं, दौलत के खजाने की कुंजियों के मालिक आप, लेकिन आज क्या बात है कि आप उदास नजर आ रहे हैं? उदासी की वजह क्या है? इसका सबब क्या है? बड़ा गमगीन नजर आ रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया ने अरकाने हुकूमत से कहा था,
اور حکومت کے وزیروں اور افسروں کے بیچ کہا تھا اے وزیروں اور اے افسروں کان کھول کر کے سن لو، میرا ایک بیٹا ہے جس کو یزید کہا جاتا ہے، ہر چند کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر دباؤ بنا رہے ہیں کہ اے یزید تو شادی کر لے، جب شادی کر لے گا گھر میں بہو آئے گی، تمہاری ذات سے نسل کی بڑھوتری ہوگی، نسل کی بقا رہے گی اور تمہارے بعد تیرا بیٹا جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ لیکن اے ارکان دولت، یہ یزید ہے کہ کہنے کے بعد سنتا نہیں اور تیار کرنے کے بعد تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ارکان دولت نے کہا اے یزید، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، عصائے پیری تو ہی نظر آ رہا ہے، باپ کا سہارا دینے والا تو ہی نظر آ رہا ہے، اپنے باپ کی فرمائش کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، کیوں نہیں ان کی باتوں کو تسلیم کر رہا ہے؟ یزید نے ارکان دولت کے سامنے کہا تھا اے حکومت کے وزیروں اور حکومت کے افسروں، میرے ابا جان امیر معاویہ سے جا کر کے کہہ دو اگر میرے باپ شادی کی ضد کر رہے ہیں تو یزید شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یزید کی ایک شرط ہے اور یزید کی ایک بات ہے، وہ شرط اور بات کیا ہے؟ اے ارکان دولت، میرے باپ امیر معاویہ کی خدمت میں جا کر کے یزید کے پیغام کو پہنچا دو، ایسی عورت کا وہ انتخاب کرے جو حسن و جمال میں طاق ہو اور فضل و کمال میں شہرے آفاق ہو۔ بے شک ایسی لاجواب عورت کا انتخاب کرے جس کا دور دور تک جوڑ نہ ہو، وہ عورت ثانی نہ ہو، اس عورت کا کوئی ثانی عورت نہ ہو۔ ارکان دولت نے حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا اے امیر معاویہ، اللہ آپ کی عمارت کو باقی رکھے اور بقا اور دوام عطا فرمائے۔ آج یزید شادی کرنے پہ تیار ہو گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے ایسی عورت سے شادی کروں گا جو حسن و جمال میں تھا اور فضل و کمال میں شہرے آفاق ہو، اور اس عورت کا کوئی جھول نہ ہو، پری پیکر ہو، حسین و جمیل ہو۔ باپ نے کہا اے ارکان دولت، ایسی لڑکی کا انتخاب کرو اور دیکھو کہاں پہ ایسی عورت مل رہی ہے۔ ارکان دولت نے کہا، آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد بھائی اتفاق رائے سب نے کہا اے امیر معاویہ، اے امیر معاویہ، صحرائے عرب میں ایک عورت کا پتہ چلا ہے کہ اس عورت کا کوئی جوڑ نہیں ہے، بہت خوبصورت ہے، پری پیکر ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے عقد و نکاح میں ہے، اور ان تمام باتوں کو یزید سماعت کر رہا تھا اور سن رہا تھا۔ جب یزید نے سنا ایک عورت کا پتہ چل گیا ہے جو فضل و کمال میں شہرے آفاق اور حسن و جمال میں طاق ہے، لیکن وہ عبداللہ بن زبیر کے عقد اور نکاح میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید تو شروع سے ہی مکار تھا، بڑا عیار تھا، وہ دھوکے باز تھا، وہ مکاریوں میں مہارت رکھتا تھا، من ہی من میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ آج میں اپنی مرادوں میں کامیابی حاصل کر لیا، مجلس برخاست ہو گئی، لوگ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ یزید اٹھا ہے، باپ کے مخصوص گھر میں گیا ہے، ان کی مہر کو چرا رہا ہے، اور مہر چرانے کے بعد اپنے ہی قلم سے ایک خط لکھ رہا ہے، اور کیا لکھ رہا ہے؟ یہ خط جو ہے امیر معاویہ کے جانب سے ہے، امیر معاویہ کی طرف سے لکھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنے کے بعد اس نے اپنا وکیل بنا دیا اور کہا اے ابو موسیٰ اشعری، یہ میرا خط لے کر کے جاؤ، عبداللہ بن زبیر کی بیوی مدینہ میں ہے، صحرائے عرب میں ہے، لے جاؤ، میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام ایک خط لکھ رہا ہے، اور خط لکھنے کے بعد ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ دمشق کے قریب جب حضرت عبداللہ بن زبیر 12,000 کا لشکر جرار لے کر کے جب اپنے خیمہ کو ڈال دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں، یزید کو اس بات کی جانکاری ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر 12,000 سواروں کے ساتھ دمشق کے قریب آ چکے ہیں، یہ بھی سواروں کو لیتا ہے، یہ بھی فوجیوں کو لے رہا ہے، اور ان کے ویلکم کے لیے، ان کے استقبال کے لیے، ان کے خیر مقدم کے لیے ان کے قریب جا رہا ہے، بڑا آؤ بھگت کر رہا ہے، تعظیم و اکرام
अच्छी क़याम है, अच्छी दिया है, अच्छा इंतजाम किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कसर शाही में आराम फरमा रहे हैं। रात गुजर गई है, अब सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली है। यजीद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास जा रहा है और जाने के बाद कह रहा है, ए अब्दुल्ला बिन जुबैर, मेरे वालिदे गिरामी ने तुझे तखलिया में याद किया है, तन्हाई और खलवत में कुछ बातें करने के लिए तुझे याद फरमाया है। अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत अमीर मुआविया की खिदमत में हाजिरी देते हैं। दोनों आपस में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बात खत्म हो रही है। यजीद उनको पलटा करके कसरे शाही में ला रहा है, आराम करने के लिए छोड़ दे रहा है। अब रात गुजर गई है। अब दूसरे दिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को तन्हाई में बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए अब्दुल्ला, आने का मकसद तुम्हें मालूम हो गया, तुमको तो कुछ जानकारी हो गई होगी कि मेरे बाप अमीर मुआविया ने तुझको अपने दरबार में तलब क्यों किया है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा, ए यजीद, हमें कुछ पता नहीं, तेरे बाप मुआविया ने अपने दरबार शाही में क्यों तलब किया है। अरे यजीद कह रहा है, अरे सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं आमद की तफसील बता रहा हूँ। मेरे बाप ने तुझे अपने दरबार में बुलाया है, अपनी बेटी से तुम्हें शादी करने के लिए बुलाया है, मेरी बहन से तेरी शादी होने वाली है, ये महल तुम्हारा होगा, ये दौलत तुम्हारी होगी। हजरत अमीर मुआविया ने तुझसे बेहतर सहराए अरब में किसी इंसान को नहीं पाया है, इसलिए तुम्हें चुन लिया है, तेरा इंतखाब किया है, मेरी बहन से तुम्हारी शादी होने वाली। कोई कलाम नहीं। हजरत अमीर मुआविया ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाया ही नहीं, और जब बुलाया ही नहीं तो शादी का तस्करा ही नहीं। ये जाल रचा गया, ये प्लान जो बनाया, ये सब बीच में यजीद ने बनाया, खत्म कर दिया। हाँ, चलिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। कहा, मेरी बहन से तुम्हारी शादी होगी, तुझसे बेहतर मेरे वालिद ने किसी को सहराए अरब में नहीं पाया, इसलिए इंतखाब तुम्हारा किया, तुमको चुन लिया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ए यजीद, क्या बात कर रहे हो, मैं एक परदेसी आदमी गरीबुल वतनी में हूं, न कोई गाय न कोई गाय, और मैं अमीर मुआविया की बेटी से शादी करूं, ये कैसे हो सकता। मैं शादी के लायक नहीं, असबाबे जहेज के लिए मेरे पास रकम और पैसे नहीं, और कहां अमीर मुआविया वक्त खलीफा और बादशाह, इमारत और सल्तनत के मालिक, और कहां अब्दुल्ला बिन जुबैर तरह के कौम का खातिन। ये कैसे इंतखाब हो गया। मैं परदेसी सफर की हालत में हूं, सफर में हूं, असबाबे जहेज के लिए नकद नहीं। तो यजीद ने एक चाल कर दिया, 10,000 दिरहम निकाला और अब्दुल्ला की गोद में डाल दिया कि ले, शादी की तैयारी करो, पैसे नहीं हैं, 10,000 की थैली लाया और आपकी गोद में डाल दिया। अरकाने दौलत ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को समझाया, हुकूमत मुफ्त आ जाएगी, हुकूमत के मालिक तुम हो गए, ज़रो दौलत के अंबार तुम्हारे कदमों में लगा दिए जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला तमा और लालच में आ गए। लालच के बाप का नाम है पापी। नरम देखा यजीद ने, इधर से गरम हो गया, 10,000 की थैली गोद में डाल दिया कि असबाबे जहेज की तैयारी करो। शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दिया फर्जी तौर पर, तारीख मुकर्रर हो गई, वो वक्त भी आया, वो घड़ी आई, निकाह की मजलिस को सजा दिया गया, मजलिस में हाज़रीन निकाह मौजूद हो गए,
یزید خود ہی اپنی بہن کا وکیل بن بیٹھا، اندر اس کی کوئی جانکاری، کوئی اطلاع، کوئی خبر نہ تھی۔ عبداللہ کی بیوی حضرت زینب سے یزید کو نکاح کرنا تھا، عبداللہ کی بیوی کو طلاق دلا کر کے خود اس کو شادی کرنی تھی، اس لیے یہ بیچ میں جال رچا تھا، چال چلا تھا۔ نکاح کی مجلس سج گئی، اپنی بہن کا یہ وکیل بنا، مجلس نکاح میں آیا، کچھ دیر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد یہ محل کے اندر گیا، جانے کے فوراً گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ آنے کے بعد یزید نے کہا، اے حاضرین مجلس، میری بہن یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے عقد و نکاح میں ایک عورت ہے جس کا نام زینب۔ اگر ایسی بات ہوگی تو خدا کی قسم معاویہ کی بیٹی عبداللہ کے عقد و نکاح میں نہیں جا سکتی۔ امیر معاویہ کی بیٹی کسی کی سوت بن کر کے رہنا نہیں پسند کرتی۔ اے عبداللہ، ہماری بہن تو بڑی رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، جی جان کھو رہی ہے، تم اس کو طلاق دے دو اور وقت کے شہنشاہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے، طلاق دے دو۔ سبت پر نہیں رہنا چاہتی، کسی کے ماتحت نہیں رہنا چاہتی، سبت بن کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ یزید نے بھی سمجھایا اور ارکان حکومت نے بھی سمجھایا، بڑی کوشش کیا، آؤ بھگت کیا۔ ارے امیر کی بیٹی، وقت کے شہنشاہ کی شہزادی، تیرے عقد و نکاح میں دی جائے گی، تیرا نکاح اس سے ہوگا۔ زمانہ کہتا ہے تو اے عبداللہ اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دو، چھوڑ دو۔ عبداللہ بن زبیر نے گرجدار آواز میں کہا کہ میری بیوی زینب کا قصور بتاؤ، اس کی خطا اور غلطی بتاؤ، اس کی کمی اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرو تو میں چھوڑ دوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ جب تک تم لوگ اس کی کمی اور کوتاہی کی نشاندہی نہیں کرو گے، اس وقت تک میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ نکاح ہو معاویہ کی بیٹی سے، یزید کی بہن سے ہماری شادی ہو یا نہ ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اس کا غم نہیں، مجھے اس کی فکر نہیں، لیکن میں اپنی شریک حیات زینب کو طلاق نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن شہداء کربلا، نعرہ تکبیر۔ پھنس گئی، نکاح کی مجلس کو سجا دیا گیا، منانے والے منانے میں لگ گئے۔ اے عبداللہ، دیکھ رہے ہو یہ شاہی دربار، یہ دولت دیکھو، یہ انتظام دیکھو، یہ آرام کے سامان دیکھو، عیش و عشرت کا محل دیکھ لو، کہاں تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان آشائش کے سامانوں کو دیکھو اور زمانہ جو کہہ رہا ہے، حکومت کے وزراء جو کہہ رہے ہیں، حکومت کے جو افسران کہہ رہے ہیں، جو تمہیں رائے دے رہے ہیں اور سجھاؤ دے رہے ہیں، اس پہ عمل کرو۔ اس لیے کہ نکاح کی مجلس کو سجا دیا گیا ہے، سنوار دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر لوگوں کے کہنے کے چکر میں آتے ہیں، اسی مجلس میں عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے رہے ہیں۔ اب تو یزید خوش ہو رہا ہے، جو میرا مشن تھا، جو ہمارا پروگرام تھا اور جو ہماری خواہش تھی، عبداللہ بن زبیر کو اپنے مکر کے جال میں پھنسا لیا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ طلاق کے الفاظ کا استعمال عبداللہ بن زبیر نے کہہ دیا ہے، استعمال کر دیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے جو ہی طلاق دیا، اب دوبارہ یزید شاہی محل کے اندر اور جانے کے بعد محل میں گیا اور فوراً بر محل کرتا، یعنی ترنت اور فوراً لوٹ گیا۔ اور آنے کے بعد ایک داؤ ایک چال اور چلا، مکاریوں کو جال بچھا دیا اور کیا کہا کہ اے حاضرین مجلس، میری بہن جب سن لی
کہ عبداللہ بن زبیر نے ایک حسین و جمیل اور خوبصورت وفا شعار عورت عبداللہ بن زبیر نے اسے طلاق دے دیا. اس کی کہیں کوئی کمی نہیں, کہیں کوتاہی نہیں, اور کہیں کوئی خطا اس نے نہیں کیا. جب دولت کی لالچ میں عبداللہ زینب کو طلاق دے سکتا, تو جب یہ کل دولت نہ رہے گی, یہ محل نہ رہے گا, عیش و عشرت کے سامان نہ رہیں گے, تو امیر معاویہ کی بیٹی کو بھی طلاق دے سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا نہیں طلاق دلوایا. ادھر نے کہا پروانا نہیں کر پا رہا, ہماری بہن پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہی, چیخو پکار کر رہی, خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہی, اگر عبداللہ سے میرا نکاح کیا گیا تو میں جان دے دوں گی, لیکن میں نکاح نہیں کر سکتا. ایسے بے وفا انسان کو میں اپنا شوہر نہیں بنا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو بڑا افسوس ہوا کہ اس کو بھی چھوڑ دیا اور امیر معاویہ کی بیٹی بھی ہم کو نہیں ملی. بڑا غم ہوا. ارکان دولت نے تسلی کے جملوں کو پیش کیا, اے عبداللہ صبر کرو, اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. اور جب عبداللہ بن زبیر نے طلاق دے دیا, باپ کی مہر کو چرایا, ابو موسیٰ اشعری کو اپنی خدمت میں بلایا اور خود وکیل بنا دیا ابو موسیٰ اشعری کو, اور کہا اے ابو موسیٰ اشعری, لے جاؤ یہ پیغام عبداللہ بن زبیر کی مطلقہ بیوی زینب کے پاس, یزید کا پیغام پہنچا دینا اور بول دینا کہ اے زینب, تیرا شوہر عبداللہ بن زبیر تمہیں طلاق دے دیا ہے, اور یہ پیغام ہے یزید کا. یزید کا میں وکیل بن کر کے, قاصد بن کر کے تمہاری خدمت میں آیا ہوں, پیغام نکاح لے کر. ابو موسیٰ اشعری حضرت زینب کی خدمت میں پیغام نکاح پیش کرنے کے لیے چل دیے. راستہ ابھی طے کر رہے, سواری پہ سوار ہیں, مستی کے عالم میں چلے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک انسان سے ملاقات ہوتی ہے. وہ آدمی کون ہے, وہ انسان کون ہے؟ تو ملنے جو راستے میں جس سے ملاقات ہوئی تھی اس کا نام عبداللہ بن عباس ہے. راستے میں عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہو گئی. ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا, اے ابو موسیٰ اشعری, کوفہ سے آ رہا, مدینہ جا رہا, بے موسم بے وقت جانے کا سبب کیا, جانے کی وجہ کیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے بتایا, اے عبداللہ بن عباس, میں یزید کا پیغام لے کر کے زینب کی خدمت میں جا رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دیا ہے, وہ عورت مطلقہ ہو گئی ہے. یزید نے پیغام نکاح میرے حوالے کیا ہے اور نکاح پڑھانے اور کرنے کا مجھے وکیل بنا دیا ہے, میں ان کے پاس جا رہا ہوں. عبداللہ بن عباس نے جب شادی کی بات سنی تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری, یزید کے پیغام کے ساتھ عبداللہ بن عباس کا بھی پیغام لے جاؤ اور پہنچا دینا کہ ان دونوں میں زینب جس کو پسند کرنا چاہے تو وہ اس سے نکاح کر دینا. میں بھی تجھے اپنے نکاح کا وکیل مقرر کر رہا ہوں, اپنا نکاح بنا رہا ہوں. ایک پیغام کے ساتھ ایک اور پیغام ہو گیا ہے. اب دو آدمیوں کا پیغام لے کر کے ابو موسیٰ اشعری خدمت میں جا رہے ہیں, راستہ ابھی طے کر رہے ہیں. کچھ ہی منزل چلے تھے کہ راستے میں حضرت امام حسن سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت امام حسن نے پوچھا, اے ابو موسیٰ اشعری, بے موسم اور بے محل مدینہ کیوں جا رہا ہے؟ ارے اس تیز دھوپ میں کوفہ کی سرزمین سے چل کر کے صحرائے عرب میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا, اے شہنشاہ وقت, اے حسن مجتبیٰ, عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دیا ہے. میں یزید کے دربار میں تھا, یزید نے اپنا وکیل بنایا ہے. میں زینب کے پاس اس کا پیغام لے کر کے چلا تھا کہ راستے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہو گئی. حقیقت حال سے انہیں آگاہ کیا تو انہوں نے بھی
اتنی بات کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری تم مدینہ میں جا رہے ہو، زینب کے پاس پیغام نکاح لے کر کے جا رہے ہو، یزید کا پیغام نکاح لے کر کے جا رہے ہو، عبداللہ بن عباس کا پیغام نکاح لے کر کے جا رہے ہو، اے عبداللہ ابو موسیٰ اشعری حسن مجتبیٰ کا بھی پیغام نکاح زینب تک پہنچا دینا، اگر راضی ہو جائے مجھ سے نکاح کرنے پر تو میں بھی تجھے اپنا وکیل مقرر کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغام ساتھ ہو گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کا پیغام نکاح لے کر چلے تھے، راستے میں عبداللہ بن عباس نے بھی پیغام نکاح پیش کر دیا، ابھی کچھ دور چلے تھے کہ حضرت امام حسن نے بھی پیغام نکاح پیش کر دیا۔ اللہ اللہ وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا، وہ جگہ آ گئی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جناب زینب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کیا اے جناب زینب، افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دے رہا ہوں، دل میں کو آ رہا ہے، کلیجہ پھٹا جا رہا ہے کہ تیرا شوہر نامدار، تیری زندگی کا سہارا عبداللہ بن زبیر نے تجھے طلاق دے رکھا، جو اس وقت کوفہ کی سرزمین پر حضرت امیر معاویہ کے محل میں ہے۔ جناب زینب نے سنا کہ مجھے طلاق دے دیا میرے شوہر نے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ دیکھ یزید کی جانب سے پیغام نکاح لے کر کے تیرے پاس چلا تھا، راستے میں عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی پیغام نکاح میرے حوالے کر دیا، اور کچھ ہی دور چلا تھا کہ حسن مجتبیٰ نے بھی پیغام نکاح پیش کر دیا کہ زینب کی خدمت میں میرا بھی پیغام نکاح پیش کر دو، ان تینوں میں سے جس کو زینب پسند کرے اس کے ساتھ تم نکاح پڑھا دے۔ اے زینب، 3 پیغام نکاح لے کر کے آیا، یہ 3 رکے ہیں، یہ 3 صدائے نکاح لے کر کے تیری خدمت میں حاضر ہوں، بتا تیری عرضی یا مرضی کیا؟ جناب زینب نے سنا، کچھ دیر کے لیے توقف کیا، سوچنے پہ مجبور ہوئی، یہ 3 پیغام نکاح کے، یہ 3 پیغام میرے پاس آئے، انتخاب کا اختیار جناب زینب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حق دے دیا۔ اے ابو موسیٰ اشعری، راستے میں امیر معاویہ کے محل میں یزید کو تو دیکھ کر کے آ رہا، کس کردار کا مالک ہے اور کیسا انسان ہے، تو ابھی دیکھ کر کے آیا ہے، اور میں بھی جانتی عبداللہ بن عباس کی زندگی سے میں واقف، حسن مجتبیٰ کی زندگی سے میں واقف، ان کی زندگی کا کوئی جواب نہیں۔ جب ماں کی گود میں تھے روتے تھے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے، جب نانا کی خدمت میں مچل جایا کرتے تھے ہرن کے بچہ کے لیے، تو ہرن اپنے گود کے بچے کو لا کر کے دل بہلانے کے لیے، حسن مجتبیٰ کے دل کو بہلانے کے لیے لا کر کے پیش کر دیا کرتی تھی۔ اب بتاؤ ان تینوں میں سے کس سے میں نکاح کروں، بیشت اور اچھا کیا رہے گا؟ کون پوچھا؟ جناب زینب نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا، اے ابو موسیٰ اشعری، فیصلہ تو کر دے کہ میں کس کے نکاح کو قبول کروں اور کس سے میرا نکاح ہو جائے۔ تو تینوں کا وکیل بن کر کے آیا، اپنی وکالت سے اجازت قبول کرا دے، میں کس کا انتخاب کر لوں۔ اے لوگوں، ابو موسیٰ اشعری کے تاریخی جملوں کو سماعت فرماؤ۔ ابو موسیٰ اشعری نے جو فیصلہ سنایا تھا، تاریخ اسلام میں جلی قلموں سے لکھا گیا۔ جناب موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اے زینب، یہ ابو موسیٰ اشعری کا فرمان اور فیصلہ، اگر تجھے دولت چاہیے تو یزید کو اپنا لے، اگر تجھے صورت چاہیے تو عبداللہ بن عباس کو اپنا لے، اگر دین و دنیا کی سیرت چاہیے تو حسن مجتبیٰ کو اپنا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتا، دولت پہ جائے گی یا ظاہری صورت پہ جائے گی یا دین و دنیا کی سیرت پر جائے گی؟ فیصلہ تیرا، مرضی تمہاری۔
ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جناب زینب نے کہا دولت تو ختم ہو جانے والی چیز، یزید سے شادی نہیں کرنی، اور صورت تو بنتی بگڑتی رہتی، چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو خوبصورت آدمی بھی بدصورت ہو جاتا۔ دولت نہیں چاہیے، صورت نہیں چاہیے، مجھ کو دین و دنیا کی سیرت چاہیے، حسن مجتبی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اپنی وکالت میں حسن مجتبی کا نکاح جناب زینب سے کر دیا۔ چلا تھا قاصد یزید کا بن کر، اور حسن مجتبی کا قاصد ہو کر مدینہ میں رہ گئے۔ زینب مدینہ میں رہ گئی، خالی ہاتھ سے پتہ چلا جدید کیا لایا، کچھ نہیں لایا۔ آپ کا پیغام لے کر راستے میں چلا تو ایک دو اور پیغام جوائن ہو گئے اور کم ہو گئے۔ زینب کی خدمت میں دیا اور آپ کے پیغام کو دیا تو نیگلیکٹ کر دیا، رد اور مسترد کر دیا کہ یزید کی دولت مجھے نہیں چاہیے۔ عبداللہ بن عباس کا ایک پیغام نکاح تھا، انہوں نے بھی ترجیح کسی اور پر ان کو نہیں دیا۔ راستے میں حسن مجتبی سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے بھی پیغام نکاح پیش کر دیا، اور جناب زینب نے فیصلہ سنا دیا کہ ان دونوں سے بہتر حسن مجتبی ہے، میرا نکاح ہوگا، ہمارا عقد ہوگا، اور کسی کے حوالے عقد و نکاح میں جاؤں گی تو وہ حسن مجتبی۔ یزید نکاح زینب کا حسن مجتبی سے ہو گیا۔ خبر سنا، آگ بگولا ہو گیا، پانی پانی ہو گیا، خاندانی عداوت چلی آ رہی تھی، اصلی عداوت چلی آ رہی تھی، یہ فرعی عداوت بھی آ کر کے ضم ہو گئی، اور ٹھان لیا میری امیدوں کو جلانے والا، میری امیدوں کی دنیا کو خاک کرنے والا، میری امیدوں پہ پانی پھیرنے والا یہ حسن مجتبی، اگر یہ پیغام نکاح نہ دیا ہوتا تو یزید زینب سے نکاح کیا ہوتا، میرے مال کا ملکہ ہوتی اور میرے باپ کا یہ بہو بنتی، لیکن راستے میں اس نے زینب کو پیغام نکاح دے کر کے نکاح کر لیا۔ خدا کی قسم، یزید کے جسم میں جب تک جان رہے گی حسن مجتبی کو اپنے راستے سے ہٹا نہ لوں یزید چین کا سانس نہیں لے سکتا۔ قسم کھا لیا، ٹھان لیا حسن مجتبی کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت زیادہ ہو گیا۔